كلنا محمد. اب ہے نقیب حق و صداقت نقی کی بات، یہ بات ہے نبی کی، یہی ہے علی کی بات. برج دہم میں آ ہی گئی روشنی کی بات، اس کے عمل سے کفر کے شیشے میں بال ہے. وہ با کمال ہے، وہ بے مثال ہے، جو پھول فاطمہ کا ہے وہ لازوال ہے. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولا نادہم اجمعین. بالخصوصاً آج کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں 10ویں امام کی، علی نقی علیہ السلام کی، اور بالخصوصاً ان کی دادی سے التجا ہے، یہ مناجات ہے کہ ان کے بچوں کا واسطہ دیتے ہوئے ہر مومن جو پریشان ہے، بیمار ہے، مشکل میں ہے، مولا ان کی ہر مشکل کو آسان کر دے. اسی کے ساتھ میں یہ منقبت پیش کرنا چاہوں گا اور بی بی سے التجا کرتا ہوں کہ چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے. چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے. اولاد کی نعمت سے ہے محروم جو مائیں، بے شیر کے جھولے پہ وہ کرتی ہے دعائیں. امید کرم آپ ہی یہ باب کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے. چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے. ہر رنج و بلا دور رہے ہے یہی فریاد، شبیر کے ماتم کے لیے وہ رہے آباد. عباس علمدار کا جس گھر پہ علم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے. چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے. رضوان و ملائک ہے پلے آپ کے در سے، کیوں بندہ مومن بھلا پھر رزق کو ترسے. حاتم کا نہیں یہ تو در شاہ امم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے. چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے. اور سجاد کے صدقے اسے آزاد کرا دے، ارے صغرا کے تصدق سے اپنوں سے ملا دے. مومن جو کوئی قید میں بے جرم و ستم ہے، ارے چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے. یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے. چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے. اور دینا ہے مجھے آپ کو شبیر کا پرسا، بی بی مجھے جلدی سے بلا لیجے مدینہ. سانسیں یہ بتاتی ہیں کہ اب وقت بھی کم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے. چھڑوا دو مجھے غم سے یہی وقت کرم ہے،
یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، اور مہدی سے لحد آپ کی دیکھی نہیں جاتی، اب پردہ غیبت سے ہے ان بھیج دو بی بی، یہ میری دعا، یہ میری دعا، ماں کی دعا سب سے اہم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے۔ پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ اقرارا بنعمتہ، ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیتہ، وصلی اللہ علی سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد، لا سیما الامام المبین، بقیت اللہ فی الارضین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق، واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے۔ بہت ہی مسرت اور خوشی کی یہ شب ہے، اس عظیم الشان امام کی آمد کی شب ہے، جنہیں ساری کائنات اپنا 10واں امام قرار دیتی ہے، اور اللہ نے جنہیں اس روئے زمین پہ اپنا 10واں نمائندہ مقرر فرمایا ہے، یہ وہ حجت پروردگار ہیں جن کے وجود کی بنا پر یہ کائنات باقی ہے، یہ وہ عظیم شخصیتیں ہیں جنہیں پروردگار نے اس زمین کے لیے محور اور مرکز قرار دیا ہے۔ اسی بنا پر ان شخصیتوں کی معرفت، ان شخصیتوں سے قربت اور ان شخصیتوں کی بارگاہ میں آنے کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ان شخصیتوں کو پہچاننا، ان شخصیتوں کے پہچاننے کے بعد ان کی بارگاہ میں آ کر اپنے سر کو تسلیم کر دینا، امام کے امام ہونے کے معنی ہی یہی ہے کہ ان کے سامنے ساری کائنات اپنے سر تسلیم کو خم کرتی ہے، لہٰذا انسانوں کو بھی ان کے سامنے سر تسلیم کو خم کرنا چاہیے، اور اس لیے بھی سارے انسانوں کو ان کی بارگاہ میں آ کر نہ صرف یہ کہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، بلکہ ان کی بارگاہ میں آ کر اس لیے حاضر ہونا چاہیے تاکہ احکام پروردگار کو حاصل کیا جائے، تاکہ حکم پروردگار کو لیا جائے، تاکہ اللہ کی فرمائشات کو سمجھا جائے، تاکہ یہ پتا چلے کہ پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ پروردگار نے اپنے بندوں سے کن امور کا مطالبہ کیا ہے۔ ان شخصیتوں کو پروردگار نے اپنے اور بندوں کے درمیان رابطے کے لیے قرار دیا ہے، لہٰذا ادھر کا پیغام ان کے ذریعے سے زمین والوں تک پہنچے گا، اور ادھر کی گفتگو اور باتیں اور دعائیں ان ہستیوں کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ تک پہنچیں گی، لہٰذا انسانوں کو کوشش کرنی چاہیے جتنا زیادہ
इनकी बारगाह में खुद को हाजिर कर सके, उतना ज्यादा अपनी जिंदगी को ये इंसान कामयाब बना सकता है। आज जिस अजीम इमाम की विलादत बासआदत का हम सब जश्न मुनाकिद कर रहे हैं, आपकी हयात तैयबा में सबसे ज्यादा जो नुमाया पहलू है वो आपका कमसिनी के बावजूद मनसब इमामत पर फायज होना है। सबसे ज्यादा कमसिन इमाम हैं जिन्हें ये मनसब इमामत मिला है। तकरीबन 7 और 8 साल के दरमियान की उम्र बयान की जाती है, आप इस मनसब पर फायज हुए, जबकि आपके पिदर गिरामी वालिद माजिद इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 9 साल की उम्र मुबारक में मनसब इमामत पर फायज हुए। ये 2 इमाम वालिद और उनके फर्जंद अर्जुमन बड़ी कम सिनी में मनसब इमामत पर फायज हुए हैं कि जिन 2 के दरमियान भी हमारे 10वें इमाम जिनकी आज शब विलादत है वो सबसे ज्यादा कम सिनी पर इस मनसब पर फायज होने वाले इमाम हैं। और इस एतबार से कि आपकी उम्र कम है, जाहिर है कि परवरदिगार दुनिया वालों को बताना चाहता है, दुनिया वालों को ये एहसास दिलाना चाहता है, दुनिया वालों के अंदर ये जज्बा बेदार करना चाहता है कि ये याद रखो, जब अल्लाह किसी को अपना नुमाइंदा बनाता है वहां ना उम्र का कोई दखल होता है न ही किसी और शय का, अल्लाह का इंतखाब अहमियत रखता है। और इसीलिए वो वाकया जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूं वो खुद इस कमसिनी के बावजूद इमाम की तरफ से जाहिर होने वाले इल्म के उस सरमाए को जाहिर करता है जिसको दुनिया कभी न तो समझ सकती है न उसके सिलसिले में कभी सोच सकती है। मैं अर्ज करूं, हमारी सोसाइटी में 8 साल का बच्चा मामूलन इतना कमसिन होता है कि उसको बच्चा कहा जाता है। मामूलन उससे उसकी उम्र के मुताबिक उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। उम्मीद ये होती है कि वो खेलेगा, उम्मीद ये होती है कि वो मिसाल के तौर के ऊपर पढ़ाई के लिए मसरूफ रखेगा खुद को, कभी होमवर्क मिलेगा उसमें बिजी है, कभी क्लास में बैठकर टीचर से कुछ हवर दर्स ले रहा है। उसकी वो जो 8 साल की उम्र है उस उम्र से उम्मीद ये है, उससे एक्सपेक्टेशन ये है कि वो अपनी उम्र के मुताबिक खेले कभी और साथ ही साथ थोड़ी बहुत नॉलेज। अब उससे ये उम्मीद नहीं है कि अगर कोई शख्स बीमार हो गया तो जाकर उससे पूछे कि बताओ मैं कौन सी दवा खाऊं। किसी को अपना घर बनाना हो तो जाके वो 8 साल के बच्चे से पूछे कि बताओ नक्शा कैसे बनेगा। अगर मिसाल के तौर के ऊपर कोई मैथ्स का सम नहीं समझ में आ रहा है तो जाके उस बच्चे से कहा जाए कि जरा तुम सॉल्व कर दो, ये तो पॉसिबल नहीं है। उसकी एज का तकाजा ये है कि उससे वो बातें पूछी जाएं जो उसकी उम्र के मुताबिक हैं। और इसीलिए रवायत कहती है कि मुअतसिम जो 9वें इमाम का भी दुश्मन है और जिसने 10वें इमाम से भी अपनी अदावत को जाहिर किया, मुअतसिम ने एक प्लान बनाया। उसने ये सोचा कि ये 9वें इमाम की शहादत के मौके के ऊपर आपका वो बेटा कि जिसको शिया अपना इमाम कह रही हैं, उनकी कुल उम्र 7-8 साल के दरमियान है। अगर कुछ ऐसा किया जाए कि ये कमसिनी में मुझसे अटैच समझे जाएं तो उस सूरत में सारी शिया कौम फिर मेरी तरफ आ जाएगी और फिर कोई मसला ही नहीं रह जाएगा। न मेरी हुकूमत को खतरा होगा, न मेरी गद्दी के लिए किसी किस्म का कोई खौफ नहीं रह जाएगा। क्या किया जाए? का एज के हिसाब से कुछ ऐसा किया जाए कि फिर इनके बारे में लोगों का तसव्वुर हो कि ये मुअतसिम के ज़ेर इख्तियार है। मुआज़ल्लाह, मुअतसिम उसको तो नहीं पता है, अलबत्ता ये अहले बैत अतार की दुश्मनी है। सिर्फ मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि उसको तो ये बात नहीं पता है कि ये इल्म अल्लाह की बारगाह से लेकर आती है। सबसे बड़ा इम्तियाज इस रूए जमीन पर अहले बैत अतार का यही है कि उन्होंने दुनिया में किसी से इल्म नहीं हासिल किया है। दुनिया में आने वाला एक बच्चा भी मजबूर है दूसरों से इल्म हासिल करने पर,
ایک بچہ بھی مجبور ہے کہ دوسروں سے کچھ سیکھے، لیکن اہل بیت اطہار کے گھرانے کے یہ افراد ہیں، بزرگ ہوں یا کمسن ہوں، سب کے وہاں ایک ہی امتیاز کہ وہ کبھی انسانوں سے کچھ نہیں سیکھیں گے، کبھی دنیا والوں سے علم نہیں حاصل کریں گے۔ معتصم نے جنیدی کو بلایا، یہ اس زمانے کا بہت بڑا قرآن کا ٹیچر سمجھا جاتا تھا۔ جنیدی آیا، کہا دیکھو بڑا اچھا موقع ہے، ہم دونوں مل کر اس وقت کوشش کریں اور جو شیعوں کے امام ہیں معاذ اللہ ان کے اوپر اپنا اختیار اور اپنا تسلط ثابت کر لے جائیں۔ پوچھا جنیدی نے کیا کرنا؟ اچھا ایسے موقع کے اوپر تو اور بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بیتی گنگا میں ہاتھ دھونے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنیدی نے سوچا کہ بہت بڑا کوئی فائدہ ہونے والا، کیا کرنا ہے؟ کہا دیکھو یہ شیعہ جن کو امام مانتے ہیں ان کی عمر اس وقت 8 سال کی ہے، جاؤ میری طرف سے جا کر تم ان کو قرآن سکھاؤ۔ اچھا جنیدی تو ابھی تک تو دشمن اہل بیت ہے، اسے تو کچھ پتا نہیں ہے کہ ان لوگوں کے گھرانے میں کیا صورتحال ہے، کتنا علم ہوتا ہے، کیسی شخصیتیں ان کے گھرانے پروان چڑھتی ہیں۔ جنیدی آیا، پڑھانا شروع کیا۔ یہ 3 ملاقاتوں کا ذکر تاریخ میں ہے، تینوں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ فرسٹ ٹائم کچھ دن گزرے تھے کہ جنیدی سے ملاقات معتصم کی ہوئی، اور اس ملاقات پر جب پہلی دفعہ اس نے یہ پوچھا کہ بتاؤ ٹیچر صاحب، معلم صاحب، استاد صاحب، فرمائیے آپ کا شاگرد کیسا ہے؟ ظاہر ہے کہ اصل مقصد یہی تھا کہ شاگرد کے اوپر قبضہ کیا جا سکے۔ استاد صاحب فرمائیے آپ کا شاگرد کیسا ہے؟ پہلا ریپلائی آپ سنیں۔ جنیدی ابھی اہل بیت اطہار کا چاہنے یا ماننے والا نہیں ہے، دشمن ہے، اس کے باوجود اس کی زبان پر اللہ نے وہ کلمات جاری کیے ہیں جو رہتی دنیا تک سارے جوابرہ، سارے ظالم افراد کے لیے بہترین درس ہیں۔ جنیدی کہتا ہے کہ میں ایک حرف سکھاتا ہوں تو یہ علم کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ استاد جو سمجھا جا رہا ہے وہ اپنے شاگرد کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں ایک حرف سکھانا چاہتا ہوں تو یہ علم کے دروازے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا معتصم تو سمجھ ہی نہیں پایا کہ یہ ہوا کیا۔ اس نے کہا نہیں یوں ہی تم اڑا رہے ہو، جاؤ جا کے تم تمہارا کام ہے پڑھانا، تم پڑھاؤ انہیں، قرآن سکھاؤ۔ پھر کچھ دنوں کے بعد، یہ سیکنڈ میٹنگ ہے، کچھ دنوں کے بعد پھر معتصم سے جب جنیدی کی ملاقات ہوئی، اس موقع کے اوپر پوچھا کہ بتاؤ بھائی اب تمہارے شاگرد صاحب کا کیا حال ہے؟ اچھا کمال یہ ہے کہ ان کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں، ان کو معاذ اللہ علم سے دور سمجھ رہے ہیں، اس کے باوجود ان کے علم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ یعنی اندر سے کہیں نہ کہیں احساس ہے کہ میں نے جس کو بھیجا ہے وہ ان کے علم کی دنیا کے معیار کے مطابق ذرے کے برابر، خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ بتاؤ تمہارے شاگرد کا کیا حال ہے؟ جنیدی پھر کہتا ہے اس سیکنڈ ملاقات میں، وہ کہتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ٹیچر ہوں جبکہ ریئلٹی یہ ہے کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، وہ ٹیچر ہے۔ یہ جنیدی کا سیکنڈ بیان ہے۔ کچھ دن اور گزرے، کہ نہیں تم بیوقوفی والی حماقت والی باتیں نہ کرو۔ اچھا ظاہر ہے کہ جوابرہ یہ ظالم افراد ان کا تو مزاج ہی الگ ہوتا ہے، یہ تو برداشت ہی نہیں کرتے کہ کوئی ان کے مزاج کے برخلاف گفتگو کرے۔ جنیدی کو پھر بھیج دیا، نہیں جاؤ پڑھاؤ، تم اس قسم کی باتیں مجھ سے نہ کیا کرو۔ پھر جب معتصم کی 3rd میٹنگ ہوئی ہے اس جنیدی کے ساتھ، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پوچھا بتاؤ اب کیا حال ہے؟ تم پڑھانے جاتے ہو، تم ٹیچر ہو، تم استاد ہو، بتاؤ قرآن کے پڑھانے میں تم نے اپنے شاگرد کو کیسا پایا؟ اب وہ معرکۃ الآراء جملہ جنیدی نے کہا۔ جنیدی کہتا ہے کہ یہ تمام زمین والوں سے افضل ہیں۔ یہ جملہ شاید ہمارے لیے سننا اور بیان کرنا آسان ہو، لیکن یہ ذہن میں رہے کون کس سے کہہ رہا ہے۔ دربار کی طرف سے بھیجے گئے استاد کی زبان پر جاری ہونے والا یہ جملہ، اس سے یہ جملہ کہہ رہا ہے معتصم سے، کہ جس معتصم کا حال یہ ہے، آپ واقف ہیں کہ یہ گھرانہ ہی بڑا عجیب ہے۔ میں عرض کروں اسی معتصم کے بعد متوکل کا دور آیا ہے۔ متوکل کا عالم یہ تھا، میں واقعے کو مکمل کرنے سے پہلے عرض کروں کہ متوکل ابن سقیت ایک بہت بڑا عالم تھا اس زمانے کا، اس سے یہ بات پوچھی تھی ابن سقیت سے
کہ یہ بتاؤ کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو تمہارے پاس اتنی زیادہ معلومات ہے، تم نے اپنی معلومات کے ذریعے سے کیسا محسوس کیا؟ متوکل پوچھ رہا ہے، اسی معتصم کے گھرانے کا ہے، پوچھ رہا ہے ابن السقیع سے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے میرے بیٹوں کو زیادہ بہتر جانا ہے یا امام حسن اور امام حسین کو زیادہ بہتر مانتے ہو؟ اعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ ابن السقیع سے اب برداشت نہیں ہوا، اس نے برجستہ کہا کہ میں مولا علی کے گھر کے غلام قمبر کے پیروں کی خاک بھی نہیں سمجھتا تمہارے لڑکوں کو۔ آپ سنیں گے کیا حشر کیا؟ متوکل نے ابن السقیع کی زبان کو کھچوا لیا، یہ کہتے ہوئے کہ تم میرے بچوں کی توہین کر رہے ہو۔ آپ سوچیں، ایسے گھرانے کا ہے معتصم، اور اس سے جنیدی کہہ رہا ہے کہ زمین پر موجود سارے انسانوں سے افضل اور بہتر ہیں وہ جنہیں تم میرا شاگرد سمجھ رہے ہو۔ اس کے بعد جملہ کہتا ہے جنیدی کہ میں ایک سورہ پڑھنے کے لیے کہتا ہوں، پورا قرآن سنا دیتے ہیں، میں تنزیل و تعویل کا فرق بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ مکمل تعویل و تنزیل بتا دیتے ہیں، وہ لحن داؤدی رکھتے ہیں۔ فرمایا تمام مخلوقات سے افضل ہیں، پہلے کہا تھا زمین والوں سے افضل ہیں، آخر میں کہتا ہے سارے مخلوقات۔ یہ کوئی جاہل نہیں ہے، یہ عالم قرآن ہے جو یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ سارے اس کائنات کے مخلوقات سے افضل ہیں جنہیں دنیا میرا شاگرد سمجھ رہی ہے۔ اور پھر یہ کہتے کہتے اب برداشت نہیں ہوا، یہی جنیدی یہ کہتے کہتے کہتا ہے کہ میں اپنے شیعہ ہونے کا اعلان کر رہا ہوں۔ آپ نے غور فرمایا، اگر لوگوں کو اہل بیت اطہار کے علم اور ان کی نالج کا احساس ہو جائے تو دنیا خود بخود اہل بیت اطہار کی مرید اور اہل بیت اطہار کی عاشق ہو جائے گی۔ لہذا دنیا والوں کو اہل بیت اطہار کے علوم، اہل بیت اطہار کی معلومات کے بارے میں خبر دینے کی ضرورت ہے۔ بے پناہ علم اہل بیت کو دنیا والوں تک پہنچایا جائے تاکہ دنیا پہچانے کہ یہ کیسی شخصیتیں ہیں۔ جسے حاکم نے استاد بنایا تھا وہ امام کا شاگرد نکلا، اور شاید امام کے اس عمل کے ذریعے سے اللہ نے دنیا والوں کو پہچانوا دیا کہ دیکھو ایک وہ ہے جس کو تمہارے بنائے ہوئے حاکم نے استاد بنایا ہے، اور ایک وہ شخصیت ہے کہ جسے اللہ نے لوگوں کے لیے حجت اور امام بنایا ہے۔ دنیا کا استاد جب ہمارے بنائے ہوئے امام کی بارگاہ میں آتا ہے تو وہ استاد بن جاتا ہے، لوگوں کا استاد شاگرد کہلاتا ہے۔ اہل بیت اطہار کی یہ فضیلت ہے، کون اہل بیت اطہار کے مقابل میں آ کے اپنے علم کا اظہار کر سکتا ہے؟ اور اسی لیے میں عرض کروں امام کی حیات طیبہ کے وہ واقعات کے جو آپ کے علم کو ظاہر کرتے ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ دنیا والے جن باتوں کو سوچ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، یہی متوکل ایک بار کہتا ہے ہمارے آقا اور مولا 10ویں امام کی بارگاہ میں، مولا سے کہتا ہے کہ میں نے ایک نذر کی تھی، اور اس نذر میں بیمار تھا، میں نے صحت کے لیے نذر کی تھی، نذر میری یہ تھی کہ میں اگر ٹھیک ہو گیا تو مال کثیر دوں گا۔ فرزند پیغمبر آپ بتائیے کہ میں کتنا مال اللہ کی راہ میں دوں؟ کون بتا سکتا ہے؟ میں کسی سے پوچھوں تمہاری نگاہ میں مال کثیر کتنا ہے؟ ظاہر ہے کہ انسان کے نظریے اپنے اپنے اعتبار سے بدلتے ہیں۔ کوئی ایک ایسا انسان ہے کہ جس کے لیے مثال کے طور کے اوپر صبح سے لے کے شام تک کمانے کی بنا پہ 1000-2000 روپے وہ کما کے لے آتا ہے، مہینے میں اس کا 30-35-40-45 ہزار کی درآمد ہے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ جب میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے نگاہ میں، تمہاری نگاہ میں مال کثیر کیا ہے، بہت زیادہ مال کیا ہے، وہ کہے گا 1,00,000-1,50,000۔ لیکن جس کی مہینے کی درآمد 6 لاکھ روپے ہو، اگر اس سے پوچھا جائے کہ مال کثیر کتنا ہے، وہ کہے گا کہ نہیں تقریباً 10 لاکھ 15 لاکھ ہو تو مال کثیر کہلائے گا۔ کوئی ملینر ہے تو اب اس کے لیے تو یہ مال کثیر کچھ اور ہو جائے گا۔ مولا
जिनकी निगाह में कायनात के जर्रे सोने बन जाएं अगर इमाम का इशारा हो जाए। इमाम कितना बयान फरमाते हैं? पूछा बताइए माल कसीर मैं कितना अल्लाह की राह में खर्च करूं? इमाम ने फरमाया कि 82 दीनार दूं, 82 दीनार। मौला इतना सा क्यों? रीजन क्या है? का इसका एक रीजन है। रीजन ये है कि परवरदिगार कुरान मजीद में कह रहा है कि लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरा, ऐ मेरे पैगंबर अल्लाह ने आपको कसीर जगहों पे, बहुत ज्यादा जगहों पर आपकी मदद फरमाई। कुरान कह रहा है, इसके माना है कि कसीर जो मदद की जगह है वहां पे अल्लाह ने रसूलुल्लाह की मदद की है। और हुजूर अकरम ने 82 जंग, ये जो हयात पैगंबर में जंगे हैं वो 82 हैं, हुजूर अकरम की 82 जंगे हैं। अल्लाह ने अपने रसूल की मदद की है कसीर जगहों पर, और वो कसीर जगह है 82 जंग के मैदान। तो अब इससे समझ में आया कि तुझे अब अल्लाह की राह में 82 दीनार देना, 82 दीनार देना है। हैरत में पड़ गया। इल्म इसको कहते हैं, अल्लाह के पैगाम को दुनिया वालों तक पैगाम पहुंचाने के लिए जिन हस्तियों को अल्लाह ने नुमाइंदा बनाया है, उन हस्तियों के इल्म का मुकाबला दुनिया कभी नहीं कर सकती। आज एक बहुत बड़ी बहस इस उम्मत मुस्लिमा में इस सिलसिले में है कि अल्लाह ने अपने आखिरी रसूल को इल्म दिया था या माज़ अल्लाह इल्म नहीं दिया था। कितने ताज्जुब की बात है। जो रसूल अपनी उम्मत को ये पैगाम दे कि उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहिद, कि तुम पैदा होने से लेकर मरने तक मुसलसल इल्म हासिल करते रहो, उस रसूल के बारे में ये सोचा जाए कि उनके पास मुआज़ल्ला इल्म नहीं है, कितने अफसोस का मकाम है। अगर इल्म पैगंबर को समझना है तो आइए मैं आपको लेकर चलूं इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, कि मौला के सामने जिस मौके के ऊपर एक शख्स आया। अच्छा, अबू हाशिम जाफरी बैठे हैं, इमाम ये जनाब अबू जाफर हाशिमी वो बुलंद मर्तबा और बड़े ही बुजुर्ग सहाबी हैं, अइम्मा अतार के, मासूमीन के, 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें इतने इमामों के सहाबी रह चुके हैं। अबू हाशिम जाफरी, बड़ी रवायतें और मुअतबर रवायतें आपके जरिए से नकल हुई हैं। अबू हाशिम जाफरी बैठे हुए हैं, कहते हैं कि अचानक एक शख्स आया, आने के बाद हमारे मौला और आका 10वें इमाम के सामने आया, न जाने क्या बोलने लग गया। मैं तो हैरत से उसकी तरफ देख रहा हूं। जैसे होता है कभी कभी हम लोग अगर बैठे हों, मसलन अगर हमारे दरमियान कोई ऐसा हो जो अरबी नहीं जानता, आए कोई शख्स अरबी में गुफ्तगू करने लगे, जिससे गुफ्तगू हो रही है वो जवाब दे दे, बकिया किस हैरत से देखती हैं। अगर कोई चीनी जबान बोलने लग जाए, अगर कोई मसलन फिलिपीनी लैंग्वेज बोलने लग जाए, तो हर शख्स ताज्जुब से देखेगा। अबू हाशिम कहते हैं कि मैं तो दंग, 5 इमामों के सहाबी रहने के बावजूद कहते हैं मैं तो हैरत में कि ये हो क्या, किससे क्या बात हो रही है। अच्छा, यहां तक तो हैरत बस इतनी ही रहती कि वो आया अपनी जबान में, उसने कुछ पूछा, इधर से जवाब अगर अरबी जबान में दिया जाता तो फिर भी हैरत कम होती। अबू हाशिम कहते हैं कि अब जो मेरे आका और मौला 10वें इमाम ने उस शख्स का जवाब देना शुरू किया, तो न तो सवाल अभी तक समझ में आया था, न अब जवाब को समझ में आया, कुछ भी नहीं समझा मैं। मौला उसी लैंग्वेज में, उसी जबान में जिसमें सवाल था, उसी जबान में जवाब दे रहे थे। मैं तो कुछ भी ना समझ पाया। बिल्कुल शुरू से आखिर तक मेरे जहन के ऊपर एक बात भी नहीं आकर बैठी। वो शख्स चला गया, मैं आगे बढ़ा। फर्जंद पैगंबर, ये कौन सी जबान थी? आप अरबी जबान जानते हैं, आप अरबों के दरमियान पैदा हुए हैं, आप इसी अरब जमीन के ऊपर दुनिया में तशरीफ लाए, आप हमेशा अरबों के दरमियान रहे, आप आज तक किसी गैर अरब से मुलाकात आपकी नहीं हुई है, फिर ये कैसे ये शख्स आया, अपनी लैंग्वेज बोल रहा था, आपने उसकी लैंग्वेज में जवाब दिया। मौला तो बड़े ताज्जुब की बात है। मौला ने फरमाया वो हिंदी था, अपनी जबान में गुफ्तगू कर रहा था, मैंने उसकी जबान में जवाब दिया। आपने तवज्जो फरमाई,
بہت سے لوگ آج یہ سوال کرتے ہیں کہ میں اگر اپنی زبان میں امام سے کوئی بات مانگوں، پوچھوں، کہوں، کیا وہ میری بات سمجھیں گے؟ میں عریضہ اگر اپنی زبان میں لکھوں، کیا وہ ہماری زبان سمجھیں گے؟ میں اگر مثلا عریضہ انگریزی زبان میں لکھوں، مولا کو اعاذ باللہ کیا انگریزی آتی ہے کہ وہ میرے سوال کو سمجھ پائیں؟ بہت سے ذہنوں میں یہ سوال ہے۔ ابو ہاشم جعفری نے اس جواب کو جو مولا سے حاصل کیا تھا اس امت تک پہنچا کر بتا دیا کہ امام وہ ہوتا ہے جسے اپنی امت کی ساری زبانوں کا علم ہوتا ہے۔ پھر اب امام کا معجزہ دیکھیں۔ ابو ہاشم تعجب ہو رہا ہے، بڑی حیرت سے دیکھ رہے ہو۔ کہا ہاں مولا، آپ اس زبان میں بول رہے ہیں، مجھے تو بڑی حیرت ہے۔ مولا نے وہاں پر اپنے دست سے مبارک کو زمین کی طرف بڑھایا، ایک کنکری کو زمین سے بلند کیا، اپنے دہنے اتھر پہ رکھا، اور اس دہنے اتھر پر اس کنکری کو ذرا سی دیر، تھوڑی سی دیر، چند لمحات قرار دیا، اور اس کے بعد لعاب دہن مولا کا اس سے مس ہو گیا۔ مولا نے اس کنکری کو ابو ہاشم جعفری کے حوالے کیا کہ ابو ہاشم تم اس کو اپنے منہ میں رکھ لو۔ ابو ہاشم نے اس ایک کنکری کو اپنے منہ میں رکھا، اور اس کے بعد اب جو نکالا تو ابو ہاشم کہتے ہیں کہ میں دنیا کی 73 زبانوں میں بولنے لگ گیا۔ 73 زبانیں مجھے آ گئی۔ کتنی دیر یہ کنکری امام کے دہنے اتھر میں رہی اور کتنی دیر یہ کنکری ابو ہاشم جعفری کے منہ میں آئی؟ مختصر سی مدت، ذرا سی مدت کے لیے، اور ایک دفعہ بس، اس کے بعد نہیں۔ آپ ذرا سوچیں، جو ایک تھوڑی سی مدت کے لیے لعاب دہن کو امام کے اپنے منہ میں لے لیتا ہے، وہ اتنی زبانوں کا آشنا ہو جاتا ہے۔ اب ذرا دنیا سوچے اس عظیم شخصیت کے علم کے بارے میں کہ جن کے لیے تاریخ کہتی ہے کہ امیر المؤمنین نے اپنے دہنے اتھر کی زبان کو مسلسل سرکار ابو الفضل العباس کو چسایا ہے، اور مسلسل سرکار ابو الفضل العباس کے دہنے اتھر میں سرکار امیر المؤمنین کا لعاب دہن منتقل ہوا ہے۔ دنیا کو کیا پتا کہ جناب عباس کے علم کا رتبہ کیا ہے، جناب عباس کے علم کا درجہ کیا ہے۔ دنیا ایک علی کی بارگاہ میں آتی ہے، ایک کنکری کی بنا پہ اتنی زبانیں سیکھ لیتی ہے۔ عباس نے تو امیر المؤمنین سے ہمیشہ اس لعاب دہن کے ذریعے سے علم حاصل کیا ہے کہ جس تک دنیا کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ جو شہر علم کا دروازہ ہو، اس امیر المؤمنین کے لعاب دہن کو امیر المؤمنین کے بیٹے جناب عباس نے لیا ہے۔ اور اس کے بعد آقا نے وہ معرکۃ العارہ جملہ فرمایا۔ امام فرماتے ہیں کہ اے ابو ہاشم، تمہیں نہیں پتا ہے، تمہیں خبر نہیں ہے، وہ آصف برخیا کہ جن کے علم کے لیے دنیا آج جن کے علم کا لوہا مانتی ہے، کہ آصف برخیا نے کہا تھا کہ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں تخت بلقیس کو آپ کی پلک کے جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، جس کے لیے قرآن مجید نے کہا کہ وقال الذی عنده علم من الکتاب، میرے پاس، اس کے پاس اللہ کی کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ اس نے آصف برخیا نے جناب سلیمان کے سامنے تخت بلقیس کو پلک کے جھپکنے سے پہلے لا کر پیش کر دیا۔ مولا فرماتے ہیں اللہ نے اپنے اسم اعظم 73 قرار دیے ہیں، آصف برخیا کے پاس ایک تھا، ہم اہل بیت کے پاس 72 اسم اعظم ہیں۔ کون مقابلہ کرے گا اہل بیت اطہار کا؟ کس کے اندر یہ ہمت اور جرأت ہے جو ان اہل بیت اطہار کا مقابلہ کر سکے؟ میں عرض کروں، علم کا وہ سمندر کہ جو خود ہمارے آقا اور مولا 10ویں امام نے تعلیم فرمایا ہے زیارت جامعہ کی شکل۔ اس زیارت جامعہ کے لیے جملہ ہے کہ یہ اہل بیت اطہار کی معرفت کا سمندر ہے۔ جسے اہل بیت اطہار کی معرفت چاہیے ہے وہ آئے اس زیارت جامعہ کو پڑھے۔ ہمارے پاس دو عظیم سرمائے ہیں، ایک دعائے جوشن کبیر ہے، ایک زیارت جامعہ ہے۔ یہ دعائے جوشن کبیر وہ عظیم سرمایہ ہے جس میں اللہ کے 1000 نام ہیں جن کے ذریعے سے انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔
اور یہ زیارت جامعہ وہ عظیم سرمایہ ہے کہ جن میں اہل بیت اطہار کی فضیلتوں کو یکجا سمو کر ایک کوزے کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے، جسے اللہ کی معرفت چاہیے اسے جوشن کبیر کی بارگاہ میں آنا ہوگا، جسے اہل بیت اطہار کی معرفت چاہیے ہے اسے زیارت جامعہ پڑھنی ہوگی۔ کیا عظیم زیارت ہے! کوشش کرنی چاہیے کہ امام کی ولادت باسعادت کے موقع پر اس زیارت کو اپنی زبان پر ضرور جاری کریں۔ علم امام کی گفتگو چل رہی ہے، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ کتنا اللہ نے انہیں علم عطا کیا ہے۔ یہی شخص عبد الرحمن اصفہانی، یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنے علاقے والوں کے ظلم، ان کے طعنوں، ان کے تشنیع کی بنا پہ اتنا عاجز آ گیا کہ وہ نکلا اس لیے چلے تاکہ بغداد جانے کے بعد متوکل سے شکایت کریں، میرے اصفہان والے مجھے ستا رہے ہیں، مجھے تکلیفیں پہنچا رہے، اذیتیں دے رہے ہیں۔ نکلا تھا، آیا، جس موقع کے اوپر بغداد پہنچا، اب ظاہر ہے کہ وہ پہلا انسان تو نہیں ہے حاکم سے ملنے کے لیے آیا، پتہ یہ چلا کہ اور بھی بہت سے لوگ لائن میں ہیں۔ کہتا ہے کہ میں جس موقع کے اوپر پہنچا دیکھا محل چاروں طرف سے لوگ گھیرے ہوئے ہیں اور دروازے کی طرف زیادہ مجمع ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ خود اندر پہنچ جائیں اور حاکم سے ملاقات کریں اور اپنا کام پورا کریں۔ کہتا ہے کہ میں بھی اندر جانے کے لیے دروازے کے قریب پہنچنا چاہتا تھا، لیکن جس سے بھی کہتا تھا ذرا سی مجھے جگہ دے دو، کہتا تھا نہیں یہ میری جگہ ہے، ایک انچ بھی کوئی اپنی جگہ سے ہٹنے پر تیار نہیں۔ میں بڑی بے چینی کے عالم میں کہ کب تک انتظار کروں گا، نہ جانے میرا وقت کب آئے گا، میں بڑی فکر میں بڑا بے چین وہاں پہ کھڑا ہوا تھا۔ کہتا ہے کہ اچانک میں نے دیکھا وہ مجمع جو ذرا ایک انچ کوئی جگہ دینے پر مجھے تیار نہیں تھا، وہی مجمع کائی کی طرح سے پھٹ رہا ہے، اور میں نے دیکھا کہ کوئی شخصیت ہے جو اس مجمع کے بیچ سے گزر کے گیٹ کی طرف جا رہی ہے، مین ڈور کی طرف جا رہی ہے، پھاٹک کی طرف جا رہی ہے۔ میں نے اب گھوم کے دیکھا کہ دیکھوں وہ کون ہے کہ جن کے لیے مجمع جگہ دے رہا ہے، آخر کون سی شخصیت ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ محافظین کے درمیان گھرے ہوئے جیسے گویا گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہو ایک بڑی حسین شخصیت، بڑی خوبصورت شخصیت گھوڑے پر تشریف فرما، دھیرے دھیرے بڑے وقار کے ساتھ گھوڑا آگے بڑھ رہا ہے، مجمع راستہ دیتا جا رہا ہے اور وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے بغل والے سے پوچھا یہ کون ہے کہ جن کے لیے مجمع راستہ دے رہے، اتنے حسین و خوبصورت؟ کہتا ہے تمہیں نہیں پتا ہے؟ کہ مجھے تو نہیں پتا ہے۔ کہ متوکل نے انہیں گرفتار کیا ہے، یہ اولاد پیغمبر ہیں، شیعہ انہیں اپنا 10واں امام مانتے ہیں۔ کہ بس مجھے بھی رسول سے بڑی محبت تھی، اب جو میں نے سنا کہ فرزند پیغمبر ہیں، اب جو میں نے یہ سنا کہ یہ رسالت معاف سے منسوب ہیں، میں نے اپنے دل ہی دل میں دعا کرنا شروع کیا کہ پروردگار، متوکل تو ظالم آدمی ہے، یہ نیک اللہ والے دیندار متقی پرہیزگار اس بلند شخصیت انسان کو پروردگار متوکل کے شر سے بچا لینا۔ کہتا ہے میں دل ہی دل میں دعا، میں نے کسی سے کچھ کہا نہیں، نہ پڑوسی سے کہا، نہ بغل میں کھڑے ہوئے انسان سے، کسی سے کچھ نہیں کہا، خاموش دل میں دعا کر رہا تھا۔ کہتا ہے عبد الرحمن کہ اچانک وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے گزرتے ہوئے بالکل میرے قریب پہنچ گئے۔ اچانک وہ امام جو ابھی تک گھوڑے کے دونوں کانوں کے بیچ کی جگہ کو دیکھ رہے تھے، اچانک آپ نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا اور میری طرف دیکھا، یعنی انہیں خبر تھی کہ میں کس طرح سے ان کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ دلوں کا حال دیکھیے، ہم آپ زبانوں کا حال نہیں جانتے، اللہ کے نمائندے دلوں کا حال جانتے ہیں۔ اچانک میرے قریب رکے اور رکنے کے بعد جملہ فرمایا کہ استجابک اللہ دعاک، اللہ تیری دعا کو سن رہا ہے، قبول کر رہا ہے، تم میرے حق میں دعا کر رہا ہے، اللہ تیری دعا کو قبول کر رہا ہے۔ وَطَوَّلَ عُمْرَكَ، پروردگار نے تیری دعا کو سن لیا ہے، تیری عمر میں اضافہ کر دیا ہے، وَكَفَّرَ مَالَكَ، تمہارے مال کو بڑھا دیا ہے، وَوَلَدَكَ، تمہاری اولاد کو بھی کثیر کر دیا ہے۔ عبد الرحمن کہتا ہے کہ میں بس وہیں سے واپس پلٹ آیا، آج عالم یہ ہے کہ ایک سال میں میں ایک
लाख दिरहम, कल मैं फकीर था, 1 लाख दिरहम मैं अल्लाह की राह में खर्च करता हूं। 10 औलाद इमाम के इस जुमले के बाद मुझे अता हुई है, 70 साल मेरी उम्र हो चुकी है। आपने गौर फरमाया, बहुत सारे पैगाम इस एक जुमले के अंदर छुपे हुए हैं। मैं जल्दी जल्दी अर्ज करके अपनी बात को मुकम्मल करना चाहूंगा, आप जरा तवज्जो फरमाइए। मौला ये तो इस्फहान से आया था, अपनी शिकायत लेकर आया था कि लोग सता रहे हैं, मेरा माल छिन गया है, लोगों ने लूट लिया है, लोग तकलीफें पहुंचा रहे हैं, मेरे पास औलाद नहीं है। मौला आपकी दुआ की बिना पर तो इसको सब कुछ मिल गया। यानी इसके माना है कि जो अपने जमाने के इमाम के हक में दुआ करता है उसकी सारी मुश्किलात हल हो जाती हैं। कम से कम 3 अता तो अल्लाह से जरूर उसे मिलती है। उम्र में तूलानी होकर इजाफा हो जाता है, माल कसीर हो जाता है, औलाद बढ़ जाती है। जिसे औलाद चाहिए, जिसे माल चाहिए, जिसे लंबी उम्र चाहिए, वो अपने इमाम के लिए दुआ करे। मौला वो तो आपके लिए दुआ कर रहा था, आपने अपने लिए की जाने वाली दुआ के मुकाबिल उसे 3 चीजें अता फरमा दी। शायद मौला यही जवाब दें, वो रास्ता भटक कर जालिम के दरबार तक जा रहा था, मैंने फिर उसे सिरात मुस्तकीम पे लाके खड़ा कर दिया। जालिम तुम्हें नजात नहीं देगा, इमाम मासूम तुम्हें नजात अता करेगा। इंसान को चाहिए कि इमाम के कदमों से वाबस्ता रहे, इंसान को चाहिए कि अपने को इमाम से अटैच रखे, दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। इस्तजाबकल्लाहु दुआअक, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया है। इसके माना है दुआओं की कबूलियत की जमानत है इमाम वक्त के लिए दुआ करना। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या ये मुतवक्किल का जो शर था उससे इमाम महफूज हो गए क्या अब्दुल रहमान की दुआ की बिना पर? नहीं, अब्दुल रहमान का तो कोई रोल ही नहीं है बीच में। लेकिन परवरदिगार को इमाम को महफूज रखना था, उस मौके पर महफूज रखना था मुतवक्किल के शर से। लेकिन दरमियान में इस एक इंसान के जो अभी तक मोमिन भी नहीं था, उस एक इंसान की दुआ को परवरदिगार ने कबूल किया। आप जरा सोचें, जो लोग ये पूछते हैं कि इमाम वक्त को तो हमारी दुआ की जरूरत नहीं है, इमाम मासूम के लिए दुआ करने से क्या फायदा है, इमाम मासूम कि हमें दुआ चाहिए है या उनको हमारी दुआ चाहिए है, उन सारे अफराद के लिए बेहतरीन जवाब इमाम के ये वाकया है कि यकीनन उन्हें हमारी दुआओं की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें उनकी दुआओं की जरूरत है। हमें उनकी तरफ से मिलने वाली इनायतों की जरूरत है, हमें उनकी तवज्जुहात की जरूरत है। जो इनकी दुआएं चाहता हो, जो इनसे आरज़ुएं रखता हो, जो इनसे इनायतें लेना चाहता हो, इनके हक में दुआ करो। इनके हक में दुआ करोगे, सारी दुआएं तुम्हारे हक में कबूल होती जाएंगी। इमाम की बारगाह में अगर इंसान दुआ करता है, कभी भी इंसान की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, कल और आज की यह अजीम शब इमाम की विलादत बासआदत की शब है। न जाने कितने ऐसे अफराद हैं कि जो इमाम से तवस्सुल कर रहे होंगे, इमाम से दुआएं कर रहे होंगे, इमाम की बारगाह में फरियाद कर रहे होंगे। मौला आपकी ज़ियारत के लिए दिल बेचैन है। सामर्रा की वो अजीम सरजमीन जहां के ऊपर सारी उम्मत मुस्लिमा मिलकर इमाम की बारगाह में ज़ियारत के लिए आती थी, आज इस एक वबा की बिना पर सारे रास्ते बंद हैं। दुनिया से ज़ायरीन इस सरजमीन इराक की तरफ नहीं आ पा रहे हैं। मौला इस ज़माने की सख्तियों के मुकाबिल इस वबा से सारी इंसानियत को नजात अता फरमाइए, ताकि आपकी बारगाह में दोबारा हाजिर होकर हम ज़ियारत का शरफ हासिल कर सकें, आपकी बारगाह में पहुंचकर अपनी दुआओं को अल्लाह की बारगाह में पेश कर सकें, अल्लाह की बारगाह में अपनी दुआओं को कबूल करवा सकें आपकी बारगाह में पहुंचने के बाद। और इसीलिए हम सब की जिम्मेदारी है, कल और आज की शब जब भी मौका मिल जाए, इस ज़ियारत जामिया को अपनी ज़बान पे जारी करें और इमाम के
اس تعلیم کردہ زیارت کے اس مجموعے کو اس انداز میں دنیا والوں کے سامنے پیش کریں کہ دنیا پہچانے اہل بیت اطہار کون ہیں اور اللہ نے انہیں کیا فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ آئیے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار آج کی اس عظیم رات میں، اس عظیم شب میں امام کی ولادت کی مناسبت سے ہم تیری بارگاہ میں عاجزانہ التماس کر رہے ہیں، پروردگار ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہمیں اہل بیت اطہار کی حقیقی معرفت حاصل کرنے اور ان کی معرفت کے زیر سایہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس کورونا وائرس کے شر سے تمام انسانیت کو نجات عنایت فرما۔ پروردگار اس کورونا کی بنا پر جتنے مؤمنین پریشان ہیں یا بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ آقا اور مولا کا واسطہ، ہمارے 10ویں امام کا واسطہ، ان بیمار مؤمنین کو صحت اور شفا عطا فرما۔ پروردگار اس کورونا وائرس کی بنا پہ جتنے مؤمنین اس دنیا سے اٹھ گئے اہل بیت اطہار کا مہمان قرار فرما۔ پروردگار ہم سب کو عاقبت بخیر فرما۔ اس دنیا میں اہل بیت اطہار کی زیارت اور میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کے دلوں میں تمنا ہے ان بارگاہ اہل بیت اطہار کی زیارت نصیب ہو۔ پروردگار ان راستوں کو دوبارہ کھول دے تاکہ ہم سب کو کربلا و نجف و سامرہ و کاظمین کی زیارتیں اور مشہد مقدس کی زیارت ہم سب کو نصیب ہو۔ پروردگار ہم سب کو اہل بیت اطہار کی بارگاہوں میں زیارت کا شرف عنایت فرما۔ ہم سب کے والدین پہ اپنی رحمتیں، اپنے کرم نازل فرما۔ وہ تمام مؤمنین کے جو دعائیں حاجتیں لے کے تیری بارگاہ میں آج حاضر ہوئے ہیں ان سب کی دعاؤں حاجتوں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ان مؤمنین کے نام کے جن کے میں آپ کے سامنے اس میں گرامی لے رہا ہوں ان سب کو ایصال فرما دیجئے۔ مرحومہ زہرا خاتون خان محمد، مرحوم فدا حسین رجب علی اور پاریک فیملی کے تمام مرحومین، مقادم فیملی کے تمام مرحومین، لوکھنڈ والا فیملی کے تمام مرحومین، لاڈی والا کے تمام خاندان کے تمام مرحومین، وکیل فیملی کے تمام مرحومین، مرچینٹ فیملی کے تمام مرحومین اور جملہ مؤمنین اور مومنات جو دنیا سے اٹھ گئے ان سبھی کو ایصال فرما دیں۔